اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں، چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی. ساری قوم کے سامنے، سارے ملک کے سامنے سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی. ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے. انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے بے ضمیر لوگ، وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ، اور تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا. اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ، یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے، یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا، ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ، اس کے بعد پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا. ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس بیٹھ کے اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا. ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی، قوم سے غداری کی، اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی، آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف. پہلے یہ ہوا، اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا. اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے، کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، چلے ان کا فیصلہ ہے، 12 بجے عدالتیں بھی کھول لیں، چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں. اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے. اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری، میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے. اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. ان کے اوپر کتابیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے. ان ساروں کے اوپر کرپشن کے 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے. لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے. ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے.
3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد، ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز، ہم ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستان کہ یہ چوڑا ہو کہ کنگ میکر پھر رہا جی، ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے.